بچے منوا لیتے ہیں اپنا آپ، بڑے نادان ہیں، اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور میں نوجوانوں کو ایک بات عرض کروں، ماں باپ کی بات ماننے کا نام ان کی خدمت نہیں، ان کو خرچہ دینے کا نام خدمت نہیں، بلکہ پتہ ہے رسول کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد۔ تو سمجھ جا کہ تیرا والد راضی کس بات میں ہوتا ہے۔ اگر تو اس بات کو پا گیا، تو اس کی رضا کو اگر پا گیا تو پھر تیرا اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تو یہ غور کر کے والد گرامی راضی کس بات؟ ان کی رضا، ماں کی رضا کے۔ یار دو یار بچوں سے چھوڑے جاتے ابے کے کہنے پر، دو دوست نہیں چھوڑے جاتے، والا ابا کہتے ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر، کہتے ابا جی یہ تو اچھے بنے۔ اس کی رضا کو پا جا، اس کی طبیعت کو پرکھ، تو محسوس کر کے یہ راضی کس بات میں ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب تم دیکھو نا، جب تم دیکھو کہ لونڈی نے آقا جنا ہے تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے دوسری علامت بیان کی، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، مشکات کتاب الایمان میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے، ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب خربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھی، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت کا، قیامت آئے گی۔ حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت آخر آئے گی کب؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی بتایا، ایک تیسری علامت بیان کی۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو قیامت آئے گی۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، انہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو، قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے۔ مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا، ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔
بھائی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ ملا رومی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بڑی خوبصورت، اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے باز رکھا ہوا تھا، باز بڑا تنگ تھا بادشاہ سے، تو باز جو ہوتا ہے نا اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پنجوں کے ساتھ اپنا شکار پکڑنا ہوتا ہے، پروں کے ساتھ پکڑنا ہوتا ہے، تو اس کے ناخن بھی بڑے بڑے تھے، پر بھی بڑے بڑے تھے، پر وہ بادشاہ سے تنگ بڑا تھا کہ یہ جو ہے اس نے مجھے قید کیا ہوا ہے۔ ایک دن پنجرا کھلا تھا تو باز اڑ گیا، ایک بوڑھی اماں کے گھر چلا گیا، بوڑھی نے بڑا پیار کیا، پہلے تو تھپکی دی، پھر چوری کھلائی، پھر بڑی محبت کری، باز اس سے بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یہ اماں ٹھیک ہے، قید تو نہیں نہ کرتی، چوریاں بھی کھلاتی ہے، پیار بھی بڑا کرتی ہے۔ تو اماں ایک دن کہنے لگی کتنا بیوقوف تھا بادشاہ جس کے پاس تو رہتا تھا، تیرے نہ کبھی ناخن کاٹے نہ تیرے بال کاٹے۔ اس نے اس طرح پکڑا اور پہلے اس کے ناخن اتارے، بڑا چیخا، بڑا چلایا کہ میرا تو کمال ہی میرے ناخنوں میں ہے، انہیں کاٹ ڈالے، پھر اس نے کینچی لی اور اس کے پر کاٹے، کیونکہ دیکھو کتنا برا حال کیا ہوا ہے۔ اب وہ نہ شکار پکڑنے کے قابل رہا نہ اڑنے کے قابل رہا، حالانکہ اماں نے کیا پیار ہی ہے، لیکن وہ پیار کر سکتی تھی، باز رکھ سکتی، اس کو رکھنے کے لیے کچھ صلاحیتیں، کچھ خوبیاں چاہیے۔ بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر آگے آ کے دیکھا تو اس کا برا حال ہے، اس کے قریب آیا تو وہ باز رونے لگا، تو کہنے لگا مجھے واپس لے چل، تیری قید ہی مجھے اچھی ہے۔ تو اس نے کہا تو یہاں کیوں پڑا؟ کہنے لگا یہ پیار بڑا کرتی تھی، لیکن اسے پیار کرنا آتا ہے پر باز رکھنا نہیں آتا، جو باز رکھنے کا انداز ہے وہ اور ہے، پیار کرنے کا رنگ اور ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں بندہ اچھا بڑا ہے، میں کہتا ہوں اچھا ہونا اور بات ہے، اور کسی عہدے کے قابل ہونا اور ہے، اور بات ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قیامت آتی ہے۔ نااہلوں کے ذمے 6 نشانیاں حضور نے اور بیان کی بخاری مسلم میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کثرت ہو جائے گی، اور تیسرا فرمایا جب زنا کاری بہت زیادہ ہونے لگے گی، چوتھے نمبر پہ فرمایا جب شراب عام ہو جائے گی، اور 5ویں نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے، اور 6 نمبر پہ فرمایا جب تم دیکھو کہ 50 عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے، ان کی نگہبانی کرنے والا ایک ہے، ایک مرد ہے 50 عورتیں، جب یہ 6 علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والی۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھتا ہے؟ علماء جب چلے جاتے ہیں اور پیچھے نئے علماء تیار نہیں ہوتے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے ضلعوں کے ضلع ایسے ہیں جہاں عالم نہیں ملتا، سکہ آدمی نہیں ملتا، ضلعوں کے ضلع۔ ہمیں شوق ہی نہیں کہ ہمارا بچہ عالم بنے، ہمارا مزاج ہی نہیں، اور علم کی بات ہم سنتے بھی نہیں، نہ ان لوگوں کے قریب بیٹھنا، ان سے کچھ لینا ہمارا مزاج ہوتا ہے، جو علم کے معاملے میں رسوخ رکھتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں۔ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں کہ فتویٰ لینے کے لیے سکہ آدمی نہیں ملتا، اور ہم اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لانے کو تیار نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے، کیسے کہوں کہ عالمی اعداد و شمار کہتے ہیں پاکستان میں زنا تیزی سے سستا ہوتا جا رہا ہے، زنا کرنا آسان ہو رہا ہے، شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ چودھریوں کی شادی ہے، وڈیروں کی شادی ہے، اس پہ شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھے گی؟ یاد رکھیں ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید چیز کا نام، اس سے بھی زیادہ پلید ہے یہ۔ تو اپنے تصورات کو سمجھیں۔ جب عام ہو جائے یہ کام، عام، جب جہازوں کے اندر، انٹرنیشنل فلائٹس کے اندر شراب عام ملے، جب آپ کے ملک کے اندر 14 کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں جن کو اجازت ملی گئی ہو کہ آپ شراب بنا سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بنت حران ایک صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نہ لوگوں کو مسجد کے لیے امام نہیں ملے گا، لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیں گے کہ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ کہاں ملتے ہیں ائمہ مساجد؟ پہلے تو امام کی تنخواہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی امام لگنے کو تیار ہی نہیں، اور اگر خیر سے کہیں کوئی امام لگ جائے تو پھر یہ کہ اگر 25 نمازی ہیں نا تو 25 کی الگ الگ بولی ہے، الگ الگ رویہ، الگ الگ سوچ ہے۔ امام بیچارے نے 25 کے معیار پہ پورا اترنا ہے، 25 کے معیار پہ۔ اگر ایک کے معیار پہ بھی پورا نہیں اترا تو وہ کل بھی فارغ ہے اور آج بھی وہ فارغ ہے، چھٹی ہے اس کی۔ 25 بندوں کے معیار پہ آپ نے پورا اترنا ہے۔
ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب صبح فجر کی نماز ہی تو مزیدار ہوتی ہے، تو قرآن شریف زیادہ پڑھا کریں، دل کر رہا ہے سننے کو، کہیں جانا ہے؟ تو دوسرا کہہ رہا ہے حضرت صاحب ڈیوٹی بھی کرنی ہے، مہربانی فرمائیں نماز ذرا چھوٹی پڑھائیں۔ اب اگر اس کی مانے گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کی مانے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اور امام صاحب پہ حکم بڑی پابندی سے لوگوں کا چلتا ہے، بڑی میرے سے آ کے مسئلے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ہمارا جو امام ہے نا جی وہ گھٹنے نہیں صحیح لگاتا۔ میں نے کہا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا اس کے گھٹنے صحیح لگتے ہیں کہ نہیں، میں نے فتویٰ شتویٰ کوئی نہیں دینا، پہلے دیکھ لوں۔ حالت خستہ ہوتی جا رہی، مساجد کے اندر ڈیوٹیاں کرنے والے لوگوں کی تعداد تیزی سے کم، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ مصلی رسول ہے، یہ مصلی پہ امام کھڑا ہوتا ہے، یہ مصلی ہے۔ اور جب امام یہ دیکھنے لگتا ہے نا کہ مجھے اس کے عوض ملتا کیا ہے، کتنے میں بک سکتا ہے میرا مصلی، تو پھر وہ امامت نہیں کرا سکتا، پھر اس کو چاہیے تھا وہ کاروبار کرتا۔ تیرے لیے اتنی تنخواہ بہت زیادہ ہے کہ تجھے مصطفیٰ کا مصلی نصیب ہو گیا، تیرے لیے یہ چھوٹا اعزاز ہے کہ تو وہاں کھڑا ہے جب مدینے والے رسول کھڑے ہوا کرتے تھے، اور تو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کہیں 2000 زیادہ ملے تو ادھر چلا جاؤں۔ تو یہ بھی قباحت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو آئمہ مساجد نصیب نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں حضور نے بیان فرمایا، قیامت کی نشانی حضور نے بیان، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے، ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے، اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پہ فتنے برسیں گے، فتنے۔ اور حضور فرماتے ہیں ان فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا صبح مومن ہو جائے گا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اس کی کیفیت بدلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی چل رہا ہوگا نا اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے، اور حضور فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چل رہا۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے چھتوں پر برسیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے، اس تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ جو زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے نا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، اس کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے۔ اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آج بیماری نہیں لگ گئی، لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی، پھر میں نے اس کی بھی سنی، پھر میں ادھر بھی گیا، الجھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور جب تو ادھر بھی گیا، تو ادھر بھی گیا، تو نے اس کی بھی سنی، میں ناقدین کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، تنقید کرنے والے کی بھی، ہم نہیں کسی کی بھی سنتے۔ ہمیں ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا، یہ دوڑی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میں کہا چپ کر، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اور مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، محکم کا معنی پکیاں، میاں صاحب کہتے ہیں مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، امی نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ یہ تو کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تیرا ٹھکانا کوئی نہیں۔ تجھے تیرے رسول کریم نے فرمایا ہے اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، ہاں اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا، جم کے بیٹھ جا، پھر دیکھ تیرے لیے۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی۔ یہ میں کسی پیر کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی یو بگیاڑاں جوگی۔ جیڑی بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے، بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں، بڑے بڑے بگیاڑ، تو کسی کے قابو آ جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی، تو بس کر، یہ دور نکتہ چی ہے، تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ۔ 23 سال ہو گئے تھے بابا فرید الدین گنج شکر کو خواجہ قطب الدین کے پاس رہتے ہوئے، تو ایک شخص، یار اس رنگ کو، یہ ایک مزہ ہے، یہ جو ساری دنیا دیکھنے کا چسکا ہے نا، اور ساری یہ خراب کر دے گا۔ 23 سال ہو گئے تو خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں کسی نے کو بندہ آیا دلی میں، تو اس نے آ کے بابا فرید سے پوچھا فلانے محلے جانا ہے، تو آپ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا، تو وہ کہنے لگا آپ بھی نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں 23 سال ہو گئے،
تو اس نے کہا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں؟ تو فرمانے لگے 2 گلیوں کا پتہ ہے، ایک جو مرشد کے گھر جاتی ہے، دوسری جو واپس آتی ہے۔ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، ایویں نویں نویں نہ یار بنائیے وانگ کم۔ تو اگر فتنوں سے بچنا ہے تو آپ جم کے شریعت پر، دین پر اچھے طریقے، فتنوں سے بچیں، نئی نئی کہانیاں سننے سے بچیں۔ جو نئے لوگ آ جاتے ہیں نا نیا میک اپ کر کے کہ ہم اصل چیز لے کے آئے، اصل نہ بھائی، اصل وہی تھا جو داتا علی اجویری لے کے آئے تھے، اصل وہی ہے جو معین الملت والدین عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی لے کے آئے، اصل وہی ہے جو حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری نے بتایا، اصل وہی ہے جو شیخ شہاب الدین سہروردی نے بتایا، اصل وہی ہے جس کی تبلیغ غوث اعظم جیلانی نے فرمائی، جنہوں نے اپنی محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کے اندر لا کر کے لوگوں کی روحوں تک مذہب اتارا۔ تو فتنوں کے زمانہ، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہوگا، بھانت بھانت کی بولیاں، نئی نئی کہانیاں، ہمیں کیا لگے ان کہانیوں سے؟ ہم نے تو یہ بات سمجھ لی ہے، یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ گئی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی کس کا مختصر۔ اس پر جمے رہیں، اس پر قائم رہیں، اسی پر اللہ کی بارگاہ سے خاتمہ بالخیر مانگ